جب ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کرنا تھا تو ہم بتا دیتے، نہ کرنا تھا تو بھی بتا دیتے۔ ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں کہ ہم مشورہ کریں گے، دیگر پارٹیوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی دیگر پارٹیوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، کوئی جائے تو جائے، نہ جائے تو نہ جائے۔ ہم ایک دوسرے کے ہاں گئے بھی ہیں، کبھی کبھار جاتے ہیں، کبھی کبھار نہیں بھی جاتے، صورتحال کی مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ باچا خان مرکز میں آئے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ذاتی طور پہ پارٹی کے سارے ہمارے مشران جو ہیں ساتھ آئے ہیں، اور میاں افتخار صاحب کے پاس آئے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جرگہ، آپ کو پتہ ہے امن جرگہ ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں اس کے تناسب میں ہم نے جو ہے ایک امن جرگہ بلایا ہے، جو اسپیکر ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو ہیں انہوں نے آرگنائز کیا ہے، اور وہیں پہ اسمبلی میں منعقد ہوگا۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، وہ لوگ جو اس صوبے کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اس میں شامل ہوں، اور اپنا مشورہ جو ہے اپنے آراء سے آئندہ کا اجرائے عمل جو ہے، کیونکہ سی ایم صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ ایسے مشورے جو ہیں ان تک پہنچیں، اور اس کو جو ہے نا ہم امپلیمنٹ کرنے میں پھر ان کے مشورے سے وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے۔ تو ہم آئے تھے یہاں پر باچا خان مرکز میں، اور اس خواہش کے ساتھ آئے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اپنی وہاں پر نمائندگی کرے۔ سی ایم صاحب کی ایمل ولی خان سے بھی بات ہوئی ہے، خان صاحب سے، اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ اپنے نمائندگی وہاں پر ہو، تاکہ پارٹی کی طرف سے ان کی قیمتی آراء جو ہیں وہ جو علاقے کی بہتری کے لیے، صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کو کیسے دور کیا جائے، جو جانی نقصان ہو رہا ہے، جو ڈسپلیسمنٹس ہو رہی ہیں، جو افغانستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، تو اس میں کس طریقے سے ہم بہتری، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ایز پولیٹیکل پارٹیز، اور اس میں حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ بھی ہم جو ہے وہیں سے اخذ کر کے نکالیں۔ تو یہی لے کے گزارش لے کے آئیں جی آپ کے پاس میاں صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے تمام ساتھیوں کا جو وفد میں آئے ہیں مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، یہاں پہ تشریف لائے باچا خان مرکز۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ دوبارہ کو جو ان کا جرگہ ہو رہا ہے وہ تو تمام اخبارات میں بھی چھپ چکا ہے، آپ لوگوں کو تفصیل بھی معلوم ہے، اور کچھ انہوں نے بتا بھی دیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے از خود ہمارے مرکزی صدر ایمل ولی خان سے رابطہ رکھا۔ ان دنوں میں وہ رشیا میں تھے تو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، تو انہی میں انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم پارٹی مل بیٹھ کے مشورے کے بعد ایک فیصلہ کریں گے تو آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ تو چونکہ مرکزی صدر پہلے سے ہی اپنا موقف دے چکے ہیں تو وہ پارٹی کا ہی موقف ہے، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم مشورہ کرنے کے بعد آپ کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم یعنی یہاں پہ حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چونکہ مرکزی صدر نے خود جواب دیا ہوا ہے، اور جرگے ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ہاں گئے بھی ہیں، کبھی کبھار جاتے ہیں، کبھی کبھار نہیں بھی جاتے، صورتحال کی مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، یہ آئے ہیں تو ایک تبادلہ خیال بھی ہوا، اور مشکلات تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو مشکلات جتنے مل بیٹھ کے حل کیے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم تو صوبے کے مفاد کی بات کریں گے، ملک کی مفاد کی بات کریں گے، انسانیت کی مفاد کی بات کریں گے۔ ہمیں تو ایک جدوجہد ہے جو کرنی ہے، اور اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اب انہوں نے جو جرگہ بلایا ہے تو انشاءاللہ ہم آپس میں مشورہ کر کے پریس والے کو بھی آگاہ کر دیں گے اور ان کو بھی آگاہ کر دیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا ہوگا، تو اس حوالے سے پھر ہم آپ کو تفصیل بتا دیں گے۔ ہم نے جو جرگہ کیا تھا اس کا تو تسلسل بھی ہم نے جاری رکھا،
तमाम सियासी पार्टियों का हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी बना दी थी और इसके लुक आफ्टर करने के लिए हमने तरीक़ाकार भी बनाया था। हमने 2-3 अजलास भी किए, चूँकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, हमने एक फ़ैसला किया था, तो फिर इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ANP ने बुलाई और तमाम सियासी पार्टियों ने सैलाब आने के बाद ये फ़ैसला किया कि चूँकि सैलाब आ चुका है, लोग बड़ी मुश्किल में हैं, तो हमने जो फ़ैसला किया है उसको मौख़र कर देते हैं, यानी मुलतवी कर देते हैं और फिर सूरत हाल के बाद ऐसा जो सूरत हाल बनेगी तो फ़ैसला करेंगे। तो हमने तो अपने जरगे के हवाले से वो कंटिन्यूटी तो है, कभी भी किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बुला भी सकते हैं और उस हवाले से फ़ैसला भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसको अधूरा छोड़ा है। और आप लोगों को पता भी है कि जिस तरीके से हमने तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लिया था और जो मोमेंट बनी थी, तो उसी मोमेंट के वजह से ही जो मुश्किलात थी तो उसमें कमी आई थी। और बस खुदा को मंजूर नहीं था कि हमारे सूबे में इतने बड़े पैमाने पे सैलाब आई कि तकरीबन हमारे तमाम ज़िले उसमें यानी इफ़ेक्ट हो गए। तो उसको तो इसलिए मुलतवी करना पड़ा क्योंकि बड़े हमारे लीडर साहिबान थे इस्लामाबाद में, मरकज़ी कायदीन, उन्होंने फ़ैसला किया तो सूबाई कायदीन तो फिर मरकज़ी कायदीन के पाबंद होते हैं। तो उसी हवाले से हमने ये फ़ैसला किया, तो वो तो अपनी जगह पे है। रही ये कि बाइकाट करे या न करे, जब हमने बाइकाट का फ़ैसला करना था तो हम बता देते, न करना था तो भी बता देते। अभी हम आगाज़ कर रहे हैं कि हम मशवरा करेंगे, तो इस मशवरा तो कोई भी हो सकता है। अभी तक दीगर पार्टियों से हमारा कोई राबिता नहीं हुआ, न किसी दीगर पार्टियों ने ऐसी कोई बात की है। कोई जाए तो जाए, न जाए तो न जाए। ANP के पलड़े ये बात ज़रूर है कि चूँकि मरकज़ी सदर ने यह बात की है तो ये ANP की बात है। उन्होंने कहा कि मशवरे करने के बाद ही हम फ़ैसला करेंगे, तो ये हमारा फ़ैसला है, इसलिए हमने इन्हीं को बता दिया। और वो एमर वली ख़ान साहब ने CM साहब को बता दिया था कि हम मशवरा करने के बाद ही फ़ैसला करेंगे। तो वही स्टैंड है हमारा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। यानी हम नहीं चाहते कि कोई नई बात कर दे, बस ये इस वक्त के लिए इतनी ही काफ़ी है कि इनके दावत देने के हम मशकूर हैं और हम मशवरा करने के बाद इनको आगाह करेंगे।